بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بدشگونی مسلمانوں کے اندر بڑی شدت سے پائی جا رہی ہے، جو آنے والے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ آج بھی ایک پاکستان کے شہر قصور سے ایک سوال آیا، اس سوال سے اندازہ ہوا کہ لوگ اس مہینے میں کس قدر بدشگونی میں مبتلا ہیں۔ نہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کچھ جلدی ہے نکاح کرنے میں تو نکاح نہیں کر رہا، اس کے بڑے بوڑھے گھر کے سب لوگ اس کو روک رہے ہیں، اگر تو نے نکاح کر لیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یعنی ہر طرح کی پریشانی اس مہینے کے اندر سمجھی جاتی ہے۔ ذرائع یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس کی فضیلت میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو بے برکت یا برا سمجھا جائے، اور کوئی حلال کام کو سر انجام دینے والا ہے تو اسے روکا جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ اس کے فضیلت میں کوئی ایسی بات میرے علم میں ہے، اور نہ ہی اس کے منحوس ہونے کی کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے کام، کاروبار، شادی بیاہ اور تعلیم کو جاری کرنے سے اس مہینے میں روکیں تاکہ اس میں بے برکتی نہ آئے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو 643 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان اذا خلا۔ اہل عرب اس ماہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے تھے، خالی کر دیتے تھے، اور وہ سفر اور لڑائی کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، کیونکہ قبیلوں کی لڑائیوں کا سلسلہ عربوں کے اندر موجود تھا، تو گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جب کوئی خالی جگہ ہو جائے تو اس کو سفر المکان کہا جاتا ہے۔ سفر تو گھر خالی ہو گئے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر سے متعلق عرب جاہلیت کا عقیدہ، اس ماہ کے تعلق سے عرب جاہلیت کے درمیان دو باتیں پائی جاتی تھیں۔ پہلی یہ کہ اس ماہ کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کروایا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ بعد میں شمار کریں گے، یعنی پہلا مہینہ سفر، دوسرا مہینہ محرم۔ ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اور اسے کفر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورۃ التوبہ کی 37 نمبر آیت میں مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ دوسری، وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس کی تردید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 5757 نمبر حدیث ہے، 5757۔ معلوم ہوا کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا دور جاہلیت کے عرب کا عقیدہ تھا۔ آپ مزید دے سکتے ہیں سنن ابی داؤد کی 3915 نمبر حدیث۔ کیا کسی مسلمان کا ماہ سفر وغیرہ کو منحوس سمجھنا اور اسے بدشگونی لینا جائز ہے؟ کیا ایک مسلمان بدشگونی لے سکتا ہے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ دور کے بہت سے مسلمان ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے۔ یہ ان کا قول فاسد ہے، مرجوع ہے، کیونکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو فتح خیبر سے نوازا تھا۔ دیکھیے تجلیات نبوت صفحہ 363 سے 389 تک، اور بھی دیگر سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ان کے دامن میں اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے کوئی صحیح اور معقول دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ مہینہ بے برکتہ ہے تو اس کی کوئی دلیل لائیں، قرآن سے یا حدیث سے، جبکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں، اور بخاری کی حدیث ہے
کیا کوئی ایک مسلمان نبی کے فرمان کے آگے بھی اور کچھ چاہتا ہے کہ اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت پڑے؟ ہاں، جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اس کی دلیل لائے اس کے مقابلے کی، تو پھر تو ایک شبہ والی بات ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی صحیح دلیل ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ نبی کی کوئی صحیح حدیث ہے جو سفر کے مہینے کے اندر پریشانی کا باعث ہو، تو پھر وہ کیوں، ایک مسلمان کیوں اس مہینے سے بدشور نہیں لے رہا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ کے اخیر میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، کیونکہ آپ ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کی پیدائش بھی ربیع الاول میں، آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں، تو سفر کے مہینے میں آپ کی پیدائش کی آمد تھی، تو پھر تو خوشی ہونی چاہیے۔ اور جی سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، تو یہ منحوس مہینہ ہے، اسی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ سفر کے مہینے میں مان لو کہ آپ بیمار ہوئے، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا تمہارے قول کے مطابق، پھر ربیع الاول تو اور بڑا منحوس ہے جس نے نبی کی جان ہی لے لی، نبی وفات پا گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس مہینے میں تو نبی بیمار ہوئے ہیں اس کے آخر میں، تو آپ نے اس کو منحوس کہہ دیا، اور جس مہینے میں نبی کی وفات ہوئی اس میں جھنڈیاں لگا رہے، اس میں خوشیاں منا رہے، وہ مہینہ تو اس سے بڑا پھر منحوس ہونا چاہیے تمہارے قول کے مطابق، کیونکہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، پھر بڑا منحوس مہینہ تو نعوذ باللہ ربیع الاول ہے، جبکہ ہم اور دین اسلام کسی مہینے کو بھی، کسی دن کو بھی منحوس نہیں جانتے۔ اور کچھ لوگ اس ماہ میں شادی یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس ماہ میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، یعنی تیسری وجہ کہتے ہیں علی کے بیٹے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن بن علی کا انتقال ہوا تھا، اس وجہ سے یہ منحوس ہے۔ تو یہ بھی باطل اور جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت دین اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ سفر میں 7 ہجری میں شادی کی تھی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تجلیات نبوت 374 سے 389 صفحہ اور دیگر سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیوں شادی کرتے، اور ام المؤمنین جو مسلمانوں کی ماں بنی اس کو یہ خطاب اور یہ لقب، یہ مقام اور یہ عزت جو مومنوں کی ماں بننے والا تھا وہ کیوں کر ملتا؟ اگر یہ مہینہ منحوس ہے رک جاتے، یا اگر کر لیا تھا تو نبی کا نقصان ہوتا، نعوذ باللہ، کر لیا تھا تو باقی بیویاں نبی کی بیویاں بننے کے بعد امت کی ماں بنی، یہ نہ بن پاتی کیونکہ ان کے ساتھ سفر میں شادی ہوئی، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ جب نبی نے ان کے ساتھ شادی کی اور اس مہینے میں کی، پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور بہت سارے مسلمان ماہ سفر سے نہیں بلکہ انسان یا بلی وغیرہ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر یہ بدشگونی لازمی ہے۔ مثلا ایک انسان جب اس کا کوئی کام خراب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کام کو ہاتھ میں لینے سے پہلے میں نے فلاں کا چہرہ دیکھا تھا، فلاں سے میری ملاقات ہو گئی تھی، فلاں مانگنے والا مل گیا تھا، صبح میں دکان کھولنے جا رہا تھا تو ایک منحوس بندے سے ملاقات ہو گئی، اس وجہ سے سارا دن خراب گزر گیا، ایک صبح میری دکان پر ادھار لینے کے لیے ایک منحوس آ گیا، اب سارا دن بونی کے ٹائم ابتدا کے وقت ہی ادھار والا آ گیا، اب سارا دن لوگ ادھار لیتے آئیں گے۔ اس طرح کا کفریہ عقیدہ آج ہمارے 95% مسلمان دکانداروں کے اندر، کاروباری حضرات کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اگر بلی کسی بدشگونی لینے والے کے سامنے سے گزر جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ کام نہیں ہوگا کیونکہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، اس وجہ سے اپنے کام کو سر انجام دینے سے رک جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، محترم ناظرین، کوئی مصیبت آنے پر کسی دوسرے کو منحوس قرار دینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ یہ کافروں کا کام ہے، جو ہم نے پچھلے درس میں بھی آیت پڑھی تھی، سورۃ الاعراف کی 131 نمبر آیت، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ فرعون کے جو ساتھی تھے جب ان کو کوئی خوشخبری یا اچھی چیز ملتی تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے اہل تھے، ہمارا حق تھا، ہمیں ہی ملنی تھی اور ہمیں ہی ملنی چاہیے تھی، وہ یہ فخر کرتے تھے۔ اور جب کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی آتی، وہ کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، ورنہ یہ پریشانی ہمارے پاس ہی آنی تھی، یہ ان منحوس لوگوں کے لیے آئی ہے،
ان کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی پیغمبر خدا کو اور مومنین کو منحوس کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشانی ان کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ اور کسی چیز سے بدشگونی لیتے ہوئے اپنے کام کو انجام نہ دینا یہ شرک ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا، جو پچھلی درس میں بھی آپ یہ بات سن چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا گویا اس چیز کو نفع مند یا نقصان تصور کرنا ہے۔ اس چیز کے اندر نفع ہے، وہ نفع دے سکتی ہے، وہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سراسر خلاف ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی 2516 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح آپ نے پہلے بھی سنی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ جان لو اگر پوری امت جمع ہو کر کے تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، تمہارا کوئی فائدہ کرنا چاہے، وہ تمہیں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ اور اگر ساری امت مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور اسی طرح کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن کی 11 نمبر آیت میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور وہ سفر کے مہینے سے یا بلی کے راستہ کاٹ لینے سے یا منحوس بندے کے آ جانے سے یا صبح بونی کے ٹائم پہلا گاہک ادھار لینے والا آ جائے، اس کو منحوس سمجھنے والے بندے کو اپنی ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ اور ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ بدشگونی لینے والا کام سر انجام دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ملتا، بلکہ آپ نے اس کو کہا الطیارۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ ابو داؤد کی 3910 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح ہے۔ بدشگونی نہ لینے کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک طویل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، دیکھو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے، پھر مجھ سے کہا ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میں نے دیکھا بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق کو گھیرے ہوئے تھیں، کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ 70,000 کون لوگ ہوں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے آپس میں اس کے متعلق کچھ باتیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچی تو آپ نے فرمایا، ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، نہ دم کرواتے ہوں گے، اور نہ ہی داغ کر کے اپنے جسم کا علاج کراتے ہوں گے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی 5752 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث سے بدشگونی نہ لینے کا عظیم فائدہ یہ معلوم ہوا، لیکن افسوس اپنے معاشرے میں تھوڑی تھوڑی بات پر بدشگونی لینے والے بہت لوگ ہیں۔ بطور خاص جب بیماری لگ جانے کا معاملہ ہو تو پھر وہ بہت زیادہ بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی چیز کی وجہ سے دل میں بدشگونی پیدا ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کے دل میں اگر ایسی بدشگونی پیدا ہو جائے تو اس کا بدشگونی کی طرف دھیان نہ دے، اور اس کی وجہ سے اپنے کام کو عملی جامہ پہنانے سے نہ روکے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام کو انجام دینے سے نہ روکے۔ صحیح مسلم کی 537 نمبر حدیث ہے۔ بلکہ بلا جھجک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو کر گزرو، اور جو کچھ اس کے دل میں ہوگا وہ اللہ پر توکل کی وجہ سے اللہ اسے ختم کر دے گا۔ اور قرآن نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر دو کرنے کا تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ پھر سفر کے مہینے سے بدشگونیوں سے نہیں ڈرتا، اور جو ان چیزوں سے ڈرتا ہے اس کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد میں 3910 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر کوئی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو انجام نہ دے تو شرک کا مرتکب ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک۔ قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول احدهم اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا الہ غیرک۔ جس شخص کو بدشگونی اس کی حاجت کو پورا کرنے سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ تیری بدشگونی جو کہ تیرے ہی حکم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں، اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی اور خیر نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یہ مسند احمد کی 7045 نمبر حدیث اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح اور بھی کئی طرح بے شمار آیات اور احادیث ہیں جس سے ایک مسلمان کو اپنے ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بدشگونی لینے سے، طیارات سے اور تطیر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ آج اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اپنے رب کو چھوڑ کر کے رب سے ڈرنے کی بجائے وہ چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔